إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم حضرات، خواتین امت، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ شعبان المعظم کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور پھر اس مہینے سے لگ کر ہی وہ مہینہ آنے والا ہے جو رحمتوں کی بہار ہے، جو نیکیوں کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے بندوں پر خصوصی عطیہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہترین موسم ہے۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ اس حیثیت سے افضل ہے کہ اس کے فوراً بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ شعبان المعظم کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان کے مہینے میں دیکھا۔ آپ روزہ رکھتے تھے تو رکھتے چلے جاتے، ایسا لگتا کہ اب افطار ہی نہیں کریں گے، اور جب افطار کر لیتے تو ایسا لگتا کہ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ اور ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے مسلسل 2 مہینوں کا روزہ کبھی نہیں رکھا سوائے شعبان و رمضان کے۔ اور یہاں جو مسلسل کی بات کہی گئی ہے، ایسا نہیں کہ شعبان کے پورے دنوں میں آپ نے روزہ رکھ لیا، زیادہ تر آپ نے رکھا، بس تھوڑے سے دن نہیں رکھے، بقیہ زیادہ رکھا۔ تو للأکثر حکم الکل، اکثر جو ہے وہ کل کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا الا قلیلا، تھوڑا سا 2-4 روز نہیں رکھے، بقیہ رکھا۔ تو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے۔ اس حیثیت سے
شعبان المعظم کے مہینے کی عظمت ہے، اور آپ نے خود تو زیادہ روزے رکھے لیکن امت پر شفقت اور محبت فرماتے ہوئے آپ نے 15ویں شعبان کے بعد سے روزہ رکھنے کی ممانعت کی ہے، اور اس سلسلے میں کئی حدیثیں وارد ہیں، گرچہ ان حدیثوں پر بہت سے محدثین نے صحت کا حکم لگایا ہے، بعض حضرات نے جو ہے اس پر کلام کیا ہے، لیکن پھر بھی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روکا تھا وہ محض اس وجہ سے روکا تاکہ امت سستی، کاہلی، غفلت کا شکار نہ ہو جائے، یا اسی طریقے سے جب وہ مسلسل روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کمزور پڑ جائیں، تو رمضان مبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ جو دیگر اعمال ہیں ان میں کوتاہی ہو جائے، ڈھنگ سے خوب تندہی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک نہ ہو سکے، ذکر و اذکار نہ ہو سکے، نوافل کا اہتمام نہ ہو سکے، تو اس وجہ سے امت پر شفقت فرماتے ہوئے آپ نے نصف شعبان کے بعد روزوں سے ممانعت کی ہے۔ البتہ اگر کوئی روزے رکھ لیتا ہے تو چونکہ بہت سے محدثین اس کی اجازت دیتے ہیں، رکھ لیتا ہے، اس اپنے اندر سکت پاتا ہے، یا کوئی شخص ہے سال بھر پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، تو اب ظاہر ہے 15ویں شعبان کے بعد بھی پیر اور جمعرات آئے گا تو اس میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یا اسی طرح سے اس کے قضا روزے ہیں جو 15 شعبان تک نہیں رکھ سکا ہے تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی وہ قضا روزے رکھ سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے قضا روزے جو ہوتے تھے وہ میں نہیں رکھ پاتی تھی، یہاں تک کہ شعبان میں رکھتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتی اور اتفاق نہیں ہو پاتا تو آپ شعبان میں روزہ رکھ لیتی تھی۔ تو ایسے ہی کوئی شخص ہو کہ وہ قضا روزے نہیں رکھ سکا ہے تو 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، پیر اور جمعرات کے روزے رکھ سکتا ہے، ورنہ عام طور پر آپ نے امت پر شفقت کرتے ہوئے 15 شعبان کے بعد روزوں سے منع کیا تھا، اور حکمت اس میں وہی تھی کہ آدمی کمزور اور لاغر نہ ہو جائے، اس وجہ سے۔ پھر شعبان میں جو آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اس کی حکمت یہ بتائی آپ نے، 2 حکمتیں بتائی۔ ایک حکمت تو یہ بتائی کہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے اعمال کئی طرح پیش ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے سنا اور پڑھا ہے کہ دن کے فرشتے عصر کے بعد بندوں کے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے فجر کے بعد اعمال لے کر پیش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے، ہر پیر اور جمعرات کو بندے فرشتے اللہ کے پاس بندوں کے اعمال لے کر پیش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سال میں شعبان کی کسی رات میں اس کی حد نہیں ہے، قید نہیں ہے کہ وہ 15ویں شعبان ہے، ایسا نہیں ہے۔ شعبان کی بات آتی ہے کہ شعبان میں جو ہے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب میرے رب کے حضور میں اور جناب میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ اسی لیے پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے، آپ اسی لیے تاکید کرتے تھے کہ عصر اور فجر خصوصیت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کا طالب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان 2 نمازوں پر مغلوب نہ ہو جائے، یعنی فجر پر اور عصر پر، اور اس لیے بھی فیہا یتعاقبون ملائکۃ اللیل والنہار، اس میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کا تعاقب کرتے رہتے ہیں، رات کے فرشتے
عصر کے وقت آ گئے اور دن کے فرشتے عصر بعد چلے گئے، اور دن کے فرشتے فجر کے وقت آ جاتے ہیں اور رات کے فرشتے فجر کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ایک حکمت تو یہ بتائی کہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں صوم کی حالت میں، روزے کی حالت میں۔ دوسری حکمت یہ بتائی کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ہے، اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، چونکہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اور پھر رمضان حامیت کا مہینہ ہے، تو رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان ہے اس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں کثرت سے عبادت کی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اسی لیے کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ البتہ نصف شعبان کے بعد آپ امت پر شفقت کرتے ہوئے، ان سے محبت کرتے ہوئے ان کو اس سلسلے میں منع کرتے تھے، روکتے تھے، تاکہ رمضان کا استقبال بڑی مضبوطی سے ہو جائے۔ اب سوال آتا ہے 15ویں شعبان کے روزے کا، کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا درست ہے یا نہیں۔ وہ شخص جو ایام بیض کے روزے رکھتا ہو، ہر مہینے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہو، شعبان ہی نہیں، ہر مہینے، یہ نہیں کہ شعبان میں آیا، شعبان کا مہینہ آیا، کہا چلو ایام بیض رکھ لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ ہر مہینے محرم سے لے کر ذی الحجہ تک ہر مہینے اگر وہ ایام بیض کے روزے رکھتا رہا ہے 13، 14، 15، تو پھر شعبان کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، چونکہ اس نے یہ شعبان کے پیش نظر نہیں رکھا ہے، وہ اس کا معمول ہے۔ ہمیشہ ہر مہینے ایام بیض، جس میں چاند خوب روشن ہوتا ہے اسی لیے اس کو ایام بیض کہتے ہیں، تو اس میں ہر مہینے وہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا رہا ہے، اس لیے وہ جو ہے شعبان میں بھی رکھ سکتا ہے۔ یا کوئی شخص ہے پیر اور جمعرات کے روزے سال بھر رکھتا رہا، پیر اور جمعرات کے روزے سال بھر رکھتا رہا، اب اتفاق سے 15 شعبان پیر کو آ گیا یا 15 شعبان جمعرات کو آ گیا اور اس کے سال بھر کا یہ معمول ہے، تو وہ ایسی صورت میں رکھ سکتا ہے، گنجائش ہے اس کے حق میں۔ البتہ کوئی ایسا شخص ہے کہ بہرحال لوگ اس سے رابطے میں رہتے ہیں اور اس کے معمولات پر نظر رکھتے ہیں، اگر وہ اس پیش نظر کہ 15 شعبان کو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے نہ رکھے تو بھی اچھا ہے، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو، اور اگر رکھ لیتا ہے تو چونکہ سال بھر اس نے رکھا ہے، اس کا معمول ہے، اس لیے اس نے رکھا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ ایام بیض رکھنے والوں کے لیے گنجائش ہے، اور جو پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں اور اتفاق سے وہ 15 شعبان پیر یا جمعرات کا دن آ گیا تو اس میں وہ رکھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی کے قضا روزے ہیں اور وہ 6-7 روزے، خواتین عام طور پہ 5-6 روزے، ان کے 7 روزے رہ جاتے ہیں ایام مخصوصہ کی وجہ سے، اب اتفاق سے انہوں نے 10 شعبان کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا اور وہ رکھتی چلی گئی، تو وہ مسلسل چونکہ رکھ رہی ہیں تو وہ رکھتی چلی گئی، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ رکھ سکتی ہیں، چونکہ ان کو 6-7 دن روزہ رکھنا تھا، 10 سے شروع کیا 17 شعبان تک، یا 12 سے شروع کیا 19 شعبان تک، انہوں نے مسلسل رکھ لیا تو وہ بیچ میں آ گیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن محض 15 شعبان کا روزہ رکھنا، نہ اس سے پہلے کبھی رکھا نہ اس کے بعد رکھنا ہے،
تو اس کے لیے کوئی بھی صحیح اور صریح روایت موجود نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات ملتی ہیں، قوموا لیلۃ النصف من شعبان وصوموا نہارہا، یا اس طرح کے جو الفاظ ملتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اور اس طرح کی جو بھی روایتیں ملتی ہیں، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ ضعیف تو چھوڑیے، بہت ساری اس میں سے موضوع ہیں۔ اور اصل 15ویں شعبان کے تعلق سے یہ غلط فہمی پیدا کیوں ہوئی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بتائی، اور جہاں کہیں قرآن پاک کی عظمت اللہ نے بتائی ہے وہاں عام طور پہ حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے مبارک رات میں۔ انا کنا منذرین، ہم اس قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ تو یہاں جو یہ آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک، اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے، قرآن پاک کی تفسیر کا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر اولاً قرآن پاک سے کی جائے گی۔ یفسر القرآن بعضہ بعضا، قرآن پاک بعض کی تفسیر کرتا ہے، یفسر بعضہ بعضا، اس کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ تو پہلے قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے، پھر قرآن پاک کی تفسیر احادیث رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قرآن پاک کی تفسیر اقوال صحابہ سے، پھر قرآن پاک کی تفسیر اقوال تابعین اور تبع تابعین سے، پھر قرآن پاک کی تفسیر کلام عرب سے۔ یہ 5 مصادر ہیں۔ تو پہلے نمبر پر قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے۔ اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ انزلناہ میں عربی لفظ ہے ہو کی ضمیر جو ہے پروناؤن، جس کو انگریزی بولتے ہیں ہو، تو یہ جو ضمیر ہے وہ قرآن پاک کی طرف لوٹتی ہے۔ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے مبارک رات میں۔ تو اب یہ سوال آیا کہ مبارک رات کون سی ہے؟ مبارک رات کون سی ہے؟ تو اب جب قرآن پاک میں تلاشنا شروع کیا گیا تو اس مبارک رات کی تشریح پارہ عام میں سورۃ القدر میں ملتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں کہا گیا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انزلناہ تک برابر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہاں کہا گیا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ اور قدر ایک تو اندازے کے معنی میں ہے، اور دوسرے عظمت والی رات ہے۔ قدر عظمت والی رات، تعظیم والی رات، تو اندازے والی رات یعنی ہم نے اس رات میں فیصلے کیے ہیں۔ چنانچہ اس کی تصریح بھی یہاں ملتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر بڑے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے حکمت کے ساتھ۔
چنانچہ وہاں بھی کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس قدر والی رات میں فرشتے اور جبریل امین کی معیت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے فیصلے کو روئے زمین پر لاگو کرنے کے لیے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک وہ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ہے۔ اب لیلۃ القدر کب ہے اس کی بھی تشریح قرآن پاک نے کر دی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان مبارک ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ لیلہ مبارکہ یا وہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور احادیث نبویہ سے، صحیح اور صریح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ رمضان مبارک کی آخری راتوں میں ہے۔ لہذا کسی بھی خانے میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا یہ سمجھنا کہ شعبان کی 15ویں رات ہی لیلہ مبارکہ ہے اور شب برات اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کا نزول ان سے خود پوچھئے کہ قرآن پاک کا نزول کب ہوا، تو سب کہیں گے کہ رمضان مبارک میں ہوا، سارے کے سارے لوگ کہیں گے۔ تو پھر جب رمضان مبارک قرآن پاک کا نزول رمضان مبارک میں ہوا تو پھر اس کو آپ شب برات کو یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد کیسے آپ 15ویں شعبان لے لیتے ہیں؟ کچھ تھوڑے لوگوں نے اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات لی ہے، اور اس کے لیے اس کی فضیلت پر کئی روایتیں پیش کی گئی۔ بعض روایتیں تو بالکل صحیح نہیں ہیں، اور بعض روایتیں جو صحت کے درجے میں ہیں تو وہ 15ویں شعبان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں۔ جیسے یہ روایت کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں، کوئی مانگے میں اس کو دے دوں، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں عمومی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک کی یا سوائے وہ شخص جس کے دل میں حسد، کینہ اور کپٹ ہے۔ تو یہ روایت تو ہر پیر اور ہر جمعرات کے بارے میں بھی ہے۔ یہ روایت ہر پیر اور ہر جمعرات کے بارے میں بھی ہے، تو پھر ہر پیر اور ہر جمعرات کو چراغاں کیوں نہیں ہوتا؟ 15ویں شعبان کی کیا خصوصیت رہ گئی؟ یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے، تو یہ صرف شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ سال کی تمام راتوں کے ساتھ ہے۔ تو جب سال کی تمام راتوں کے ساتھ ہے تو پھر 15ویں شعبان کی کیا خصوصیت رہے گی؟ یہ تو مطلوب ہے کہ تمام راتوں میں جاگا جائے، اپنے رب کو منایا جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف متوجہ اور لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے۔ میں بھی انہی میں تھا۔ جب میری نگاہ آپ کے چہرے انور پر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ اتنا معصوم چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ سچے نبی۔ اور پھر کہنے لگے پہلی بات جو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی ایھا الناس افشوا السلام
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، دوست احباب کو بھی کھلاؤ، وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، اس سے رشتے ناتے جڑتے ہیں، محبت بڑھتی ہے۔ فقراء اور مساکین کو کھلاؤ کہ ان کا حق ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑو، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر صلاۃ ادا کرو، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، اور جب تم یہ اعمال انجام دینے لگو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر رات جب آخری تہائی پہر رہ جائے، آدھی رات کے بعد کچھ وقت گزر جائے، تو جو ہے پڑھو۔ تو صرف 15ویں شعبان کی کیا بات ہے؟ اور سب سے اچھا قیام داؤد علیہ السلام کا ہوتا تھا، رات کے 6 حصے کر لیتے، 3 حصے سوئے، پھر 2 حصے میں اٹھ کر عبادت کرتے، اور آخر کا 1 حصہ پھر آرام کر لیتے۔ رات کے 6 حصے، 3 حصہ سو گئے، 2 حصہ عبادت کیا جگ کر، آخر کا 1 حصہ پھر آپ لیٹ جاتے تھے، آرام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، وہ پوری رات کھڑے رہتے، سمجھایا تو کہا میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، آپ بتاتے گئے۔ پھر آپ نے بتایا کہ سب سے اچھا قیام داؤد کا اور سب سے اچھا صیام داؤد کا ہوتا تھا علیہ السلام۔ قیام اس طرح کرتے تھے کہ رات کے 6 حصے کر کے 3 حصے سو گئے، 2 حصے عبادت کیا، آخر کا 1 حصہ پھر سو جاتے۔ اور روزوں کا بھی معاملہ یہ ہوتا تھا کہ 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے تھے۔ تو ہر رات یہ مطلوب ہے، صرف 15ویں شعبان کو مطلوب نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں بس یہ 2 چیزیں ملتی ہیں، تو وہ تمام راتوں کو شامل ہیں یا پیر اور جمعرات کو شامل ہیں۔ البتہ اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں میں کسی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کر لو کہ جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص کر لیا، یا دنوں میں سے کسی دن کو روزے کے لیے خاص نہ کر لو کہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کر لیا۔ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جب اس سے منع فرمایا ہے تو پھر 15ویں رات میں قیام اور دن میں روزہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بھی روایتیں ملتی ہیں وہ روایات قطعی طور پہ صحیح نہیں ہیں، کئی ضعیف ہیں اور زیادہ تر موضوع ہیں۔ اسی لیے سلف ہمیشہ اس سے منع کرتے تھے، بلکہ یہ راتوں میں جگنے کا جو تصور ہوا یہ اصلاً 5ویں صدی میں 468 ہجری میں بیت المقدس میں بہت سے ایرانیوں نے جب اسلام یعنی مجوسیوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ مسلمانوں کو بھی راضی رکھنا چاہتے تھے اور اپنا جو ان کا آبائی دین تھا اس پر بھی کچھ عمل، تو انہوں نے چراغاں کیا، آتش پرست تھے وہ، تو سامنے اپنے آگ جلا لیے اور رات بھر جاگتے تھے۔ اس میں بعض حضرات 12 رکعتوں کے قائل، بعض 14 رکعتوں کے قائل، بعض 100 رکعتوں کے قائل، بعض 1000 رکعتوں کے قائل، اور یہی 1000 رکعت صلاۃ الالفیہ ہے، الف مانے 1000، صلاۃ الالفیہ۔ اب اسی صلاۃ الالفیہ کو بعض نے 100 کہہ دیا، کچھ لوگ 14 کہتے ہیں، کچھ لوگ 12 کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے 15ویں شعبان کے لیے اسپیشل خصوصی طور پر کوئی نماز مشروع اور ثابت نہیں ہے۔ کوئی شخص ہر رات 8 رکعتیں پڑھتا تھا اور 3 وتر پڑھتا تھا، 8 تہجد پڑھتا تھا، 5 وتر پڑھتا تھا، 8 تہجد پڑھتا تھا، 1 رکعت وتر پڑھتا تھا، کوئی بات نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی شخص ہر رات عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتا تھا، 15ویں شعبان کو بھی پڑھ لے، ہر رات کا اس کا معمول ہے، اس لیے وہ 15ویں شعبان کی رات میں بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن الگ سے خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کے ساتھ محفلیں منعقد کرنا، اجتماعی درود، آیت کریمہ کا ورد یا
نعرہ مستانہ اللہ اللہ کا اہتمام، یا اسی طریقے سے جو ہے چراغاں کرنا، یا اس رات میں اچھا کھانا پکانا، فقراء اور مساکین کو کھلانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہیں. ارے بھائی، روحیں جب علین میں جمع ہو گئیں، نیک روحیں علین میں جمع ہو گئیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. نیک لوگوں کی روحیں علین میں جمع ہو جاتی ہیں. اب جمع ہو گئیں تو کہاں سے آئیں گے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ کتنا محبوب رکھتا ہے، ان سے کتنی محبت کرتا ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو وہ جنت میں ان کی روحیں پہنچ گئیں، اور ہرے پرندوں کے جو ہے گھونسلے میں، ہرے پرندوں کے جہاں دانا چگتے ہیں وہاں پہ ان کی روحیں، یا پیٹ میں ان کی روحیں، اور وہ پورے جنت میں چگتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہا نہیں اللہ، آپ نے تو سب کچھ دے دیا، بڑی عزت دے دی، بڑی پذیرائی ہوئی، سرفرازی ہوئی، اب کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے، تو ان کو یہ اندازہ ہو کہ چھٹی نہیں ملے گی، تو انہوں نے کہا اللہ خواہش ہے، ایک خواہش ہے. کہا کیا؟ کہا خواہش یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم پھر تیرے راستے میں جہاد کریں اور پھر قتل کیے جائیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو وہاں سے یہاں آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا. یہی استشہاد ہے، یہی دلیل ہے آپ کے لیے. جو وہاں سے یہاں آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا. جب شہداء جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر ان کی تکریم کی، عزت کی، اور یہ کہا کہ دیکھو شہداء کو یہ مت کہو کہ یہ مردہ ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ زندہ ہیں لیکن ان کے زندگی کی کیفیت تم نہیں جانتے، ان کے شب و روز، ان کے حالات نہیں جانتے. وہ زندہ ہیں جن کو اتنا محبوب رکھتا ہے کہ ان سے خود کلام فرماتا ہے. ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ فیصلہ ہے ہمارا کہ جو یہاں آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا. تو جب شہداء واپس نہیں آ سکتے، ان کی روحیں واپس نہیں آ سکتی، تو عام لوگوں کی روحیں واپس آئیں گی کیا؟ پکائے رہو کھانا، بریانی، کوفتہ، پلاؤ، جو بھی پکانا ہو پکا لو، گھر کو رنگ روغن کر لو، وہ روحیں کہاں آنے والی ہیں؟ ایسے ہی جو ہے قبروں کی زیارت خصوصیت کے ساتھ، اور اس کو اس واقعے سے جوڑتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک رات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور دیکھا کہ ام المومنین سو گئی، تو آپ چپکے سے اٹھے اور نکل گئے، اور ام المومنین جگ رہی تھی. ام المومنین بھی پیچھے پیچھے گئیں تو دیکھا آپ بقیع غرقد میں ہیں. پھر جب آپ لوٹنے لگے تو تیزی سے آ گئی. تو اس سے استشہاد کیا ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات تھی. یہ روایت صحیح ہے، یہ مسلم شریف کی ہے، لیکن اس کی صراحت نہیں ہے کہ وہ 15ویں شعبان کی رات تھی، یہ صحیح نہیں ہے. جس میں 15ویں رات کی صراحت ہے وہ روایت ضعیف ہے. جو صحیح روایت ہے وہ مسلم شریف کی ہے، اس میں یہ صراحت ہے. اس میں آپ نے وجہ بھی بتا دی کہ اصل عائشہ بات یہ تھی کہ جب ہم لیٹے کمرے میں تو جبریل امین آئے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ جب تم اپنے اضافی کپڑے اتار دیتی ہو، مثلا دوپٹہ وغیرہ رکھ دیتی ہو، تو جبریل گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو دروازے سے چپکے سے مجھے پکارا آہستہ سے، میں نے بھی آہستہ سے جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بقیع جائیں اور بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو اب مجھے یہ لگا کہ تم سو رہی ہو، اگر میں تمہیں جگاتا اور کمرے میں اکیلے ہوتی تو ہو سکتا ہے ڈرتی، وحشت ہوتی، اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور میں خاموشی سے چلا گیا. پھر ام المومنین جگ رہی تھی، وہ بھی پیچھے پیچھے گئیں، واپس آئیں، تیزی سے احتساس پھول رہی تھی. آپ نے اس وقت ان کو سمجھایا. اس کے بعد ام المومنین نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے میں کیسے ان کے لیے دعا کروں؟
تو آپ نے ان کو سکھایا یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحمکم اللہ منکم المستقدمین والمستاخرین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، یہ دعا سکھ لیں۔ لیکن یہ حدیث 15ویں شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کبھی بھی آدمی اپنے اعزاء و اقربا کے لیے جائے، ان کے حق میں دعائے خیر کرے، عام مسلمانوں کے حق میں دعائے خیر کرے، لیکن اس کو بھی ایک معمول کہ صبح و شام ایک روٹین بنا لیا، ایسا نہ کرے، اپنے انداز میں جائے۔ تو 15ویں شعبان کو خصوصیت کے ساتھ 12، 14، 100، 1000 رکعتیں پڑھ لینا، یا 15ویں شعبان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی مجلسیں، آیت کریمہ کا ورد، درود کی مجلس، یا دینی کوئی پروگرام کر لینا، یا چراغاں کر لینا، یا اچھا کھانا پکا کر کے فقراء مساکین کو کھلانا، اور اپنے بزرگوں کے لیے بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی آ کے کھا لیتے ہیں میتین کے لیے، یا اسی طریقے سے قبرستان جانا، یہ سارے اعمال غیر مستند ہیں، ان کی کوئی صریح روایت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے طور پر کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول، جس چیز کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ تھی کہ لوگوں، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دین میں سب سے بری بات وہ ہے جو نئی نکالی گئی۔ دین کی تاکید ہے، دین کی صراحت ہے، بہت سارے سیدھے سادے مسلمانوں کو لوگ گمراہ کر دیتے ہیں کہ صاحب ہر نئی چیز اگر بدعت ہے تو چشمہ بدعت ہے، گھڑی بدعت ہے، قلم بدعت ہے، موبائل بدعت ہے، کپڑے کا تراش و خراش بدعت ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اللہ کے بندوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فی امرنا ھذا فرمایا، ہمارے اس دین میں، ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز نکالی گئی ہو تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو دین میں کوئی چیز، اور پھر دوسرا کیا کہتے ہیں صاحب نئی چیز تو ہے لیکن وہ بدعت بھی بدعت حسنہ ہوتی ہے اور بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ جب وہ بدعت ہے تو وہ حسنہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو کہ تراویح کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نعوذ باللہ، عبداللہ ابن ابی نہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جمع کر دیا، اور گئے تو دیکھا کہ جو ہے لوگ صف در صف پڑھ رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، کہا نعمت البدع ھذہ، بڑی اچھی بات ہے۔ تو وہاں اس کو حقیقی معنی میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ چیز پہلے سے موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو 3 راتیں اپنی زندگی میں پڑھایا تھا، تو وہ بدعت کہاں سے ہوگی؟ وہ تو آپ نے اپنی زندگی میں 3 دن خود پڑھایا ہے صحابہ کرام کو، کہاں سے وہ بدعت ہوگی؟ تو جس کو دلیل بنا کر کے بدعت حسنہ کہنا چاہتے ہو، اس کا وجود تو پہلے سے موجود ہے، تو پھر کیسے بدعت حسنہ کہہ سکتے؟ ثابت نہیں ہے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے رات میں کوئی بھی عمل درست نہیں ہے۔ اور روزے کے تعلق سے میں نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے کہ جو ایام 20 کے روزے سال بھر رکھتا رہا ہو وہ 13، 14، 15 رکھ لے، جو پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا رہا ہو اور اتفاق سے 15 شعبان پیر کو آ جائے وہ رکھ لے، جو قضا روزے پہلے سے رکھ رہا ہو، اگر ایک قضا روزہ ہے تو پھر 15 شعبان کو نہ رکھے۔
ایک قضا روزہ صرف ہے تو 15 شعبان کو کبھی بھی رکھے ہو، لیکن بہت سے روزے ہیں اب وہ پہلے سے رکھ رہا ہے، اسی بیچ میں 15 شعبان آ جائے کوئی بات نہیں، ورنہ اس کے علاوہ 15 شعبان کے نام پر کسی بھی روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے 15 شعبان کا کوئی تصور پوری سیرت طیبہ میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ 15 شعبان کا تصور جو میں نے بتایا کہ بیت المقدس میں یہ جگہ جو شروع ہوا اور چراغاں کہ وہ سامنے آگ جلا کر کے اپنے آبا و اجداد کے دین کو بھی فالو کر لیتے تھے اور پوری رات قیام کر کے مسلمانوں کو بھی راضی کر لیتے تھے، ورنہ اس سے پہلے کہیں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسی طریقے سے یہ جو روحوں کے تعلق سے بات کہنا یہ صحیح نہیں، البتہ یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں یہ بڑے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، 15ویں شعبان کی بات نہیں ہے، لیلۃ القدر میں۔ اسی لیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ بات کہیں گی کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روکا، یعنی آپ بتائیے اپنی مبارک زندگی میں 1000 مرتبہ سے بھی زیادہ آپ نے 1000 مرتبہ سے ہر جمعہ کے خطبے میں آپ پڑھتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ایک سال میں 52 جمعہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ عید بقرعید میں، اس کے علاوہ جو بھی آپ خطاب کرتے تھے، مسلمانوں کو نصیحت کرتے تھے، فوج کو روانہ کرتے تھے، سورج گہن چاند گہن کی نماز ہوتی، بارش کے لیے استسقاء ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی جہاں ضرورت ہوتی ہفتے میں 2-3 مرتبہ آپ وعظ فرماتے، ہمیشہ آپ یہ پڑھتے، ہزاروں مرتبہ آپ نے یہ پڑھا کہ دین میں کوئی نئی بات نکالنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اب ضروری یہ تھا کہ دین میں کوئی نئی بات نہ نکالی جائے تو پھر کیا جائے، تو پہلے آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، پہلے حل پیش کر دیا، پھر آپ نے تنبیہ کی۔ حل یہ پیش کیا کہ سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ نے حل پیش کر دیا۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہی دونوں اصل دین ہیں اور انہی کے گرد دین کا پورا نظام گھومتا ہے، اور اس سے باہر نکلے تو بدعت ہوگی اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ بات آپ نے جب اتنی مرتبہ مسلمانوں سے کہی، کیا کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کسی مسلمان کے لیے؟ آپ اپنے گھر میں کوئی بات بار بار صراحت سے دہرا رہے اور پھر اگر کسی سے وہ چوک ہو جائے تو کیا آپ کے لیے وہ بات قابل برداشت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب رسول اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پہ یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں بہت ساری چیزیں نئی نکال دی، تو آپ کا پارا فوراً گرم ہو جائے گا، رحمت للعالمین ہوتے ہوئے آپ کا پارا گرم ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے سوکن لمن غیر باری، بھگاؤ ان کو، بھگاؤ یہاں سے، ہٹاؤ ان کو۔ کیوں کہیں گے؟ کہ جس بات کو میں زندگی بھر کہتا سنتا رہا، سمجھاتا رہا، ہفتے میں کئی مرتبہ سمجھاتا رہا، اس کے باوجود اگر ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے تو یہ کسی نرمی کے مستحق نہیں ہے، یہ کسی توجہ کے لائق نہیں ہے، اسی لیے آپ بھگا دیں گے فوراً کہ بھاگو یہاں سے۔ جیسے ہم اپنے بچے کو بار بار تاکید کرتے ہیں، 20 مرتبہ تاکید کرتے ہیں، وہی غلطی کرتا ہے تو بھگا دیتے ہیں، نکل یہاں سے، چل سامنے نہیں آنا، چہرہ نہیں دکھانا۔ ایسے ہی وہاں آپ کہیں گے چہرہ مت دکھاؤ یہاں سے، بھاگو چلو،
تو شعبان کے تعلق سے مسلمانوں میں بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، بلکہ ہونا کیا چاہے 15 شعبان کے تعلق سے، شعبان نہیں 15 شعبان کے تعلق سے مسلمانوں میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب شعبان مل جائے تو رمضان کے استقبال کی تیاری ہونی چاہیے تھی، اور خاص طور سے 15 شعبان کے بعد تو اور اچھی تیاری ہونی چاہیے رمضان کے استقبال کی، کہ جو چیزیں آپ رمضان میں کرنے والے تھے اگر ان میں بہت ساری چیزیں ہیں پہلے کر سکتے ہیں تو کر لیجیے۔ کھانے پینے کی چیزیں، دال چاول، افطاری کے سامان، ٹھوس چیزیں، چنا مٹر، جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے پہلے خرید لی، ملبوسات پہلے خرید لیے، کپڑے وغیرہ بچوں کے پہلے خرید لیے تاکہ رمضان میں اس کے لیے آپ کو وقت نہ ضائع کرنا پڑے۔ ایسے ہی جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے اپنا حساب و کتاب رمضان سے پہلے شعبان میں کر لیا، اور ایک ایک جو ہے آئٹم، ایک ایک نگ کا حساب کر لیا پوری طرح سے، اور اس کے بعد پورا چارٹ تیار کر لیا کہ ہمارا اتنا مال ہے اور اتنے پر زکوٰۃ نکلتی ہے، تاکہ رمضان شروع ہوگی فوراً نکال دیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ کہ رمضان میں زکوٰۃ پہلے سال تو کسی طرح درست نہیں ہے، اب دوسرے سال سے درست ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ پہلے سال فرض کر لیجیے حولان حول وہ ربیع الاول میں ہوا تو ربیع الاول ہی میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب ربیع الاول سے لے کر رمضان تک جو زکوٰۃ نہیں نکالا وہ گنہگار ہے۔ زکوٰۃ آپ پہلے تو نکال سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے اگلے سال کی زکوٰۃ اسی سال نکال دی تھی، تو ٹھیک ہے، اب اگر اس میں اضافہ ہو جائے مال میں تو اور نکال دے، وہ نہیں پہلے تو نکال سکتے لیکن بعد میں نہیں، گویا ایک چیز فرض ہو گئی اور وہ آپ نے تاخیر کر دی ہے، تو ربیع الاول میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور رمضان میں نکال رہے ہیں، یہ گناہ کا باعث ہے۔ لیکن اب جب پہلے سال رمضان میں نکال لیا تو ہر سال اب وہ رمضان میں جو نکل رہا ہے ٹھیک ہے نکل رہا ہے، لیکن اس کا حساب و کتاب پہلے ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ پہلی فرصت میں آپ شروع ہی رمضان میں، بہت سے لوگ آخری عشرے میں، بمبئی والے خاص طور سے سیٹ لوگ لائن لگواتے ہیں، یہ سب مذموم حرکتیں ہیں، ذلیل حرکتیں ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان میں کسی طرح سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ تو شعبان کا مہینہ تو رمضان کے استقبال کا مہینہ تھا، چل جائے کہ اس کو ہم نے 15ویں شعبان کے جھمیلوں میں گنوا دیا، ضائع کر دیا، اور بعض وہ کام کیے جو گناہ کا باعث ہے۔ سال بھر کی فرض نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، اور صاحب وہ شب معراج اور شب برات اور ایسے ہی عید میلاد النبی کے موقع کی رات، ایسے ہی 2-4 راتیں جاگ لیے اور یہ سمجھنے لگے کہ جنت الفردوس میں بھی جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ ہمارا ہی ہے۔ سارے فرائض غائب، سارے سنن مؤکدہ غائب، مشروع چیزیں غائب، اور وہ جن کا کوئی ثبوت نہیں لیکن اسے کر لیا تو دعویٰ یہ ہے کہ سب سے اوپر ہوں، جبکہ فرائض کا مقابلہ سنن مؤکدہ نہیں کر سکتے، چھوٹے سے چھوٹے فرض کا مقابلہ بڑی سے بڑی سنت مؤکدہ نہیں کر سکتے، چھوٹی سی چھوٹی سنت مؤکدہ کا مقابلہ نوافل نہیں کر سکتے۔ تو فرائض اہم ہیں، پھر نوافل ہیں، پھر سنن مؤکدہ ہیں، پھر نوافل ہیں، پھر مباح ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، امت مسلمہ کی اکثریت جن کو سواد اعظم ہونے کا بڑا گھمنڈ اور غرہ رہتا ہے، اور بدقسمتی سے بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب ہم سنتوں سے قریب تر لوگ ہیں، وہ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ صرف وہی نہیں جو مشہور ہیں، بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو موقع بموقع ثابت کراتے رہتے ہیں کہ ہم سنتوں سے قریب ہیں، وہ بھی شعبان کی 15ویں شب کے اور 15ویں دن کے روزے کے سلسلے میں برابر ہیں۔ سمجھ سکتے ہیں لوگ اس بات کو کہ مطلب ہمارا برادرانہ تعلق ہے کچھ نہ کچھ،
بھائی بند کا تعلق ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ان کے بڑے بڑے علماء، ملا علی قاری اور اسی طرح سے مولانا عبدالحی فرنگی محلی اور بھی دوسرے بڑے بڑے علماء جو ہیں نا، وہ اس سلسلے میں صراحت کرتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا تو شیوا یہ ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی۔ ہمارا تو شیوا یہ ہونا چاہیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیں اسے دل و جان سے قبول کر لیا جائے، اسے عقیدت کی آنکھوں میں بسایا جائے، اسے اعضاء اور جوارح میں عمل سے سجا دیا جائے، اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے رک جائے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ چہ جائے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر کان دھریں، سنی سنائی باتوں کے پیچھے دوڑ پڑیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو شعبان کے تعلق سے یہ کچھ 8-10 نکات تھے جس پر میں نے آپ سے گفتگو کی تھی، جو اس طرح تھی کہ ماہ شعبان کی فضیلت، پھر نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا، پھر خود نصف شعبان کا روزہ رکھنا، پھر نصف شعبان کی رات کی قیام، اور نصف شعبان یا شب برات کا تصور، یا نصف شعبان کی رات قبرستان میں جانا، یا آتش بازی، یا خصوصی پکوان، یا نصف شعبان کو اللہ کا آسمان دنیا پر نزول، یا اسی طرح سے 15ویں شعبان سے متعلق احادیث کے تعلق سے یہ میں نے کچھ پوائنٹ لکھے تھے، اس پر آپ سے گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں کو قبول فرما لے، اس میں جو غلطی ہوئی ہے اسے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور یہ غلطی ہماری اپنی طرف سے اور شیطان کی جانب سے ہے۔ جو اچھی باتیں ہیں یہ محض اس کا فضل ہے، اسے قبول کر لے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔